السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے کہو اچھی بات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے محترم ناظرین کرام، پاکستان کے تمام خواتین و حضرات اور پوری دنیا کے خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں کہیں بھی آباد ہیں، میری دعا ہے اللہ آپ کو صحت عافیت والی لمبی زندگی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کسی بھی بہن بھائی کو کاروباری پریشانی ہے یا دینی پریشانی ہے یا کوئی بیماری یا صحت کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ آپ اپنی خاص جناب سے مہربانی فرما کر تمام خواتین حضرات کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کا میرا پروگرام ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ ہر نبی نے دعا کی ہے اور قرآن مجید میں اس کی دعا کو اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے، اور ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہمارے پیغمبر کی دعا ہے، اس کا ذکر بھی رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اور میرے بھائی، ہر نبی کو اللہ ذوالجلال نے خاص ایک منصب بخشا ہے کہ وہ جو دعا اللہ سے کرے گا تو وہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایک دعا ایسی دی ہے کہ جو ہمارے نبی مانگیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ عنایت کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری جو دعا ہے میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کی ہے، دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، کہ اللہ نے کہا ہے جو میرا محمد کریم مانگے گا میں دوں گا، وہ دعا پوری کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کی ہے، میں نے دنیا میں نہیں مانگی۔ اللہ کے رسول وہ کون سی دعا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ ذوالجلال سے کہوں گا اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح ایک دعوت ہوتی ہے نا، تو دعوت کرنے والا جس کو بلاتا ہے، جو جائے گا وہ دعوت سے کھانا کھائے گا، اور جو نہیں جائے گا وہ کھانے سے محروم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا۔ ساری امت جنت میں جائے گی، فرمایا کون سی؟ جس نے میری اطاعت کی اور اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے اللہ کی بات کا انکار کیا، رسول اللہ کی بات کا انکار کیا، وہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ الا من ابا، فرمایا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا، ساری میری امت ہے، امتیوں میں سے جو کہے گا نا میں نے اللہ کی جنت میں جانا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کون ہے بد نصیب جو کہے میں اللہ کی جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ فرمایا جس نے میری بات کا انکار کیا، جس نے اللہ کی بات کا انکار کیا، اس نے جنت میں جانے کا انکار کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف دو چیزوں میں ہے، ایک اللہ کی محبت، دوسرا اس کے رسول کی محبت، ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرا اس کے رسول کی اطاعت، ایک توحید کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، دنیا کے سارے کام صرف اللہ کی ذات کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرنے پر آئے ساری دنیا مل کر اس کام کو نہیں کر سکتی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے ایک کام کے ہونے کا پورا یقین اور ساری دنیا مل کر کرے نہ ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جو بھی دین کا عمل ہے ہم نے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کرنا ہے۔ پہلا اللہ کی توحید، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت۔ آپ اس بات کو مضبوط کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ذوالجلال ہمیں ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔
بے شمار واقعات ہیں، احادیث بے شمار آتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں دیہاتی آدمی ہوں، مجھے کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں، مختصر سی باتیں بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے مختصر، جس طرح نماز ہوتی ہے، مختصر سے چند جو ہے نا ان کو یعنی اعمال بتائے، تو وہ صحابی کہتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں جا رہا ہوں، اور جاتے وقت اس نے کہا اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ جب وہ کمر پھیر کر جانے لگا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس بندے کو دیکھ لو۔ تو میرے بھائیو، ہم پوری دنیا کے مسلمان آپس میں اختلافات کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمارا ایک ہی اللہ ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، ہم کیوں ہمارے اختلافات ہیں؟ میرے بھائیو، ہم یہ عزم کر لیں محبت اللہ سے اور محبت اس کے رسول سے، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو چیز قرآن میں نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان میں نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اگر وہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے تو اللہ ذوالجلال کہیں گے میرے بندے جو تو عمل ساری زندگی کرتا رہا میرے قرآن میں نہیں ہے، میرے پیغمبر نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی، اس کی وضاحت نہیں کی، اس کا طریقہ نہیں بتایا، تو اپنے طریقے نکال کر دین میں اضافہ کرتا رہا ہے، تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمارا دعوت کا طریقہ مثبت ہونا چاہیے۔ ہم کسی بھی کلمہ کو دیکھ کر فوراً یہ فتویٰ نہ لگا دیں تو مشرک ہے، تو کافر ہے۔ اس کو کہیں اللہ کا انعام ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اب جس طرح ہم ایک کاروبار کرتے ہیں اس میں خسارہ آ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے کاروبار میں کہاں کہاں کمی ہے، کون سی خطائیں اور غلطیاں کی جس سے ہمیں خسارہ آیا، وہ اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرتے ہیں، اگلے مہینے حساب لگاتے ہیں، کاروبار میں فائدہ آ جاتا ہے۔ ایک بھائی مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ اللہ کے دین میں شامل ہو گیا ہے، اگر اس کے عمل کوئی ایسے ہیں جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں، عیسائیوں کے طریقے ہیں، یہودیوں کے طریقے، اہل کتاب کے طریقے ہیں، سکھوں کی رسمیں ہیں، تو وہ بندہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، یقین کر اس کو پتہ ہی نہیں۔ جب کوئی بھائی اس کو بتا دے میرے بھائی یہ جو تو عمل کر رہا ہے کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے کیا یا نہیں؟ میں لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے وہ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، بھئی لوگ تو بڑا کچھ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اس میں رسول اللہ کی مہر ہے، آپ کے پاس بطور دلیل اللہ کے قرآن کی آیت ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے تو آپ کو مبارک ہو، اگر نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اس میں ضد نہ کریں، اس میں شدت اختیار نہ کریں، دعوت دینے میں نرمی اور محبت، اگلا بھائی نہیں مانتا آپ اس کو مجبور نہ کریں، اس سے انکار لے کر اس کو آپ گناہ گار نہ بنائیں، آپ اللہ کے دین کی دعوت پیش کریں محبت کے ساتھ، جتنی اگلا بندہ سن سکتا ہے، ایسا ایسا ایسا، آج دعوت دیں، کل دیں، پرسوں دیں، دعوت دیں، اور اس کے بعد اس بندے کی جب دل سے یہ آواز نکلے گی نا کہ میرا عمل تو رسول اللہ کے مطابق نہیں، وہ چھوڑ دے گا اس کو۔ ہم کسی کو ضدی نہ بنائیں، کسی کو ضدی نہ بنائیں، بلکہ یہ سوچیں یہ ہمارا مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کے اعمال سنت کے مطابق نہیں، کیوں نہیں ہے؟ وہ مجھے یاد آ گیا، ایک صحابی تھا، سبحان اللہ، وہ وضو کر رہا تھا اور وہ بوڑھا تھا، بڑی عمر والا تھا، تو پاس دو صحابی تھے، وہ بچے تھے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ بزرگ جو ہے نا اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے اپنے اس بڑے صحابی سے کہ بابا جی آپ نے وضو کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا وضو دیکھیں، جہاں پر ہمارے وضو کی غلطی ہو نا وہ نکال دینا۔ ایک بچے نے وضو کیا، دوسرے نے کیا، وہ بزرگ کہتا ہے بیٹا آپ دونوں نے وضو ٹھیک کیا ہے، میرے وضو میں غلطیاں تھیں۔ میرے بھائیوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ہمارے اندر حکمت ہی نہیں، بڑے کو کس آداب سے ہم نے دین سکھانا ہے، چھوٹے کو کس طرح محبت اور شفقت سے۔ ہم نے بچوں کے لیے مسجد میں استاد رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ اس کو آج یاد کرواتا ہے، اگلے دن وہ سناتا ہے تو اس کو 2-3 لفظ یاد ہیں، باقی وہ غلط پڑھتا ہے، یہ اس کو یاد نہیں، ہم اس کو کان پکڑا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے؟ یہ تو بچے جو والدین مجبور کر کے ان کو مسجد میں بھیجتے ہیں، ہم ان کو متنفر کر کے مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ ہم جناب بچوں کی حاضری لگاتے ہیں، ہاں جی کس نے آج کتنی نمازیں کری، ایک بچہ اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، کان پکڑا اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے؟
मस्जिद में आते हैं, बच्चे शरारतें करते हैं, कोई नुकसान कर देते हैं, हम पकड़कर उनको कान पकड़ाकर मारना शुरू कर दिए। ये रसूलुल्लाह का तरीका है। मेरे भाइयों, अगर एक मस्जिद में बेटा बच्चा आ ही गया है, आप उसके सर पर हाथ रखें। रसूलुल्लाह का अंदाज मैं आपको दिखाऊं। एक से अभी मस्जिद में आया, छोटा सा बच्चा था, वो भी साथ ले आया। वो रसूलुल्लाह के साथ बच्चा प्यार करने लग गया, अल्लाह के रसूल भी बच्चे के साथ, यहां तक कि उस बच्चे ने अल्लाह के रसूल की गोद में पेशाब कर दिया। सहाबी परेशान हो गया। रसूलुल्लाह ने फिर क्या हुआ, बच्चा है ना, उसने पेशाब कर दिया, वो धो लेते हैं, जगह पाक हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ऐसा रहीम व करीम। एक सहाबी आया, साथ उसका बच्चा है, वो जनाब रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत प्यार से खेलने लग गया। यहां तक हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल की कमीज पीछे से उठा करना, जो मोहर नबुव्वत है, उसको ऐसे हाथ से उससे खेलने लग गया। सहाबी गुस्से में आया कि ऐसी बेअदबी कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नहीं, बच्चे को रहने दे। इतने प्यार करने वाले हमारे पैगंबर। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने 10 साल खिदमत की, फरमाया एक मरतबा नहीं झिड़का। मेरे भाइयों, हमारे दावत देने के तरीके सही नहीं है। अगर हमारा तरीका गलत हुआ, हम दीन के दाई मुजरम बन जाएंगे। तरीका वो होना चाहिए। अल्लाह जुल जलाल ने क्या कहा, मेरे मूसा और हारून जाएं फरौन फकूल लहू कौलन लय्यिना, बात नरम करनी है। ये ना वो अल्लाह के पास जाकर कि तेरा पैगंबर आया तो उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरी तौहीन की। फकूला लहू कौलन लय्यिना, नरम अंदाज से, मोहब्बत भरे अल्फाज से, मीठी अल्फाज बोले। मेरे भाइयों, हमारा दावत का अंदाज सही नहीं है। लोग चाहते हैं हमारे पास उलमा आए, हमें दीन की दावत दें, हमारी जुबानें इतनी सख्त हैं, लोग मुतनफर होते जा रहे हैं। आओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बेटियों, हम मिलकर अल्लाह के दीन को आगे फैलाएं। ऐसा मुस्बत अंदाज हो, सुनने वाला कोई भी हो, हम उसको अपना समझकर बात करें। अगर वालिद अपने बेटे को मोहब्बत के साथ सीने के साथ लगाकर और शफकत वाला हाथ सर पर रख कर करता है, बेटा आप सिगरेट ना पिए, आपका नुकसान हो रहा है, आपके फेफड़े, आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, आपकी उम्र कम हो रही है, बेटा इसका मेरा नुकसान नहीं, बेटा आप नमाज नहीं पढ़ते, आप जहन्नम में जा रहे हैं, बेटा ये नमाज पढ़े, मैं अल्लाह के पास जाकर तुझे छुड़ा नहीं सकूंगा। मेरे भाइयों, अंदाज तो कोई अच्छा अपनाए। पूरी दुनिया के ख्वातीन और हज़रात से मेरी गुजारिश है, जो भी अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए मुस्बत अंदाज से काम करना चाहते हो, मेरे साथ शामिल करें। सबसे पहले मुझे अफराद की जरूरत है, अफराद की, पैसों की नहीं, अफराद की। पूरी दुनिया के जो मुझे ख्वातीन और हज़रात हैं वो मेरे साथ शामिल हों, मुझे आपकी ज़रूरत है। फिर जिनको पसंद आएगा कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाएं, मस्जिद को जगह दें, इदारा बनाएं, उसको लिए जगह दें, फिर आप में से ये अफराद होंगे जो कहेंगे कि मेरी 20 एकड़ जगह है, 1 एकड़ मैंने इदारे को दे दी। आप में से ही होंगे जो कहेंगे कि मेरी जनाब 4 कोठियाँ, 1 कोठी मस्जिद को वक़्फ़ हुई। आप में से ही फिर ख्वातीन हज़रात हैं जो कहेंगे हमारे 4 प्लाट हैं, 1 प्लाट हमने अल्लाह की राह के लिए दिया। इंशाअल्लाह आप में से अफराद होंगे जो कहेंगे कि हमारे पास पैसा है, लो आप लोगों को दीन सिखाओ, इसके लिए उस्ताद मुकर्रर करो, इसके लिए मुअल्लमात रखो, इसके लिए जनाब सफ़र के लिए गाड़ियाँ लो और बसें लो और हर घर तक अल्लाह के दीन को फैलाओ। आपने ये काम करने, मैंने और आपने मिलकर करने। तो मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में ख्वातीन हज़रात से मेरी दावत है, हमने उम्मत के लिए काम करना है। एक मसलक के लिए, एक फ़िरके के लिए नहीं करना, पूरी उम्मत के लिए काम करना है। जब हम पूरी उम्मत के लिए काम करना चाहते हैं तो हमारे पास अंदाज़ तो अच्छा होना चाहिए ना, बेहतरीन अंदाज़ हो, मोहब्बत भरा अंदाज़ हो, शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ उठें। तो तमाम भाई जो मुझे देख रहे हैं, मेरे इस प्रोग्राम को आगे शेयर करें और पूरी दुनिया में जो मेरे साथ दीन की दावत के लिए मुस्बत अंदाज से हमने नबी की उम्मत में इजाफा करना है। जो हमारे मुसलमान हैं उनके अंदर से जो खराफात हैं वो निकालनी है, मोहब्बत से उनसे बिदात हमने निकालनी है। और फिर दूसरी बात, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में खुसूसन गैर मुस्लिम है, जिस तरह वादी कैलाश है चित्राल के साथ, वहाँ 8-9 हज़ार के करीब गैर मुस्लिम हैं, उन तक हमने अल्लाह का दीन पहुँचाना है। वो क़यामत वाले दिन ये ना कहें कि बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, बड़े बड़े कुल्ले वाले, बड़े बड़े जनाब जैक्टों वाले, बड़े बड़े कोट पहने हुए, तो बड़े बड़े अलामा प्रोफेसर डॉक्टर्स, वो अपनी मस्जिद तक डॉक्टर थे, अपने मोहल्ले तक थे, हम तक दीन क्यों नहीं पहुँचाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तबलीगी भाइयों को कि जिनके पास इल्म नहीं है, लेकिन उन्होंने 7 दिनों में, 40 दिनों में, 4 महीनों में, साल में दीन को सीखा और पहाड़ों तक, वादियों तक, जहां कोई नहीं जाता, वहां जाकर, मोहल्लों में जाकर,
قصبوں میں جا کر جو زمینوں پر افراد ہیں ان کو جا کر ان کو توحید سنائی انہوں نے۔ اللہ ان کو ان کے خلوص میں برکت دے، اور اللہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ قرآن کو سینے کے ساتھ لگائیں اور حدیث کو سینے کے ساتھ لگائیں اور اس کو پھر آگے پھیلانے میں محنت کریں۔ میرے بھائیو، ہماری محنت بہت زیادہ ہو لیکن ہمارے پاس قرآن حدیث نہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن حدیث ہو، ہمارا اخلاق صحیح نہ، ہماری گفتگو صحیح نہ ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائی، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو کر پھر آگے بڑھو۔ وہ صحابہ کرام تھے نا، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ ہمارے بزرگ جو ہے نا، اللہ کے ولی تھے، ہمارے جو اسلاف، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہمارے استاد گرامی ہیں فضیلت الشیخ محدث شیخ الحدیث مولانا محمد شریف صاحب، مدیر تربیہ اسلامی فیصل آباد، ہمارے استاد گرامی ہیں۔ تو ایک جلسے میں وہ ایک تقریر ہوئی، 2 تقریر ہوئی، تو ان کا انداز اردو میں ہے اور بڑا ہی محققانہ گفتگو، بہت پیاری۔ وہ جب تقریر کرنے لگے نا، تو ایک بندہ کہتا ہے ان کی شخصیت کو دیکھ کر میرا دل مان گیا کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کا ولی ہے۔ بعض علماء ہوتے ہیں بات نہیں کرتی، ان کی شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے، ان کی پیشانی، ان کے اعضاء بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی طرف اس کی لو ہے۔ اور بعض بندے بڑے اچھے انداز سے قرآن پڑھیں گے، اشعار پڑھیں گے، بڑا یعنی لے کے ساتھ تقریر بناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تیری زبان کی باتیں ہیں، تیرا عمل نہیں ہے، تیرا عمل نہیں ہے۔ تیرے بچے یورپ میں کمائی کرتے ہیں، تیری بیٹیاں لندن میں ہیں، اور تیری بیگم بازاروں میں جناب یہ چہرے یعنی بغیر پردے کے چہرہ لوگوں کو دکھا رہی ہے، اور نیم برہنہ اس کا لباس ہے۔ تو صرف بس یہ تیری راگ ہے۔ لیکن جو بندے عملی میدان میں آگے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں مٹھاس نہ بھی ہو، ان کے اتنے زیادہ اچھے کپڑے نہ بھی ہو، لیکن خلوص ہو، لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ والا ہے، اس کی بات سن کر تو دیکھیں۔ اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں، بات دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اس انداز سے کام کرنا ہے، آپ نے اور نے مل کر، کہ جب زندگی ہماری ختم ہونا، اللہ ہمیں یہاں سے، جب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اللہ کہے میرے بندے تیری خدمت اتنی ہے، میں نے تیری خدمت کو دیکھ کر میں نے اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ پہلے ہمیں اللہ معاف کرے، پھر اللہ ہمیں بلائیں۔ جب ہم قبر میں جائیں، جنت کے سارے انتظامات ہوں، اللہ کے فرشتے مبارکباد دے، جب اللہ کے پاس ملاقات کریں، اللہ کہیں کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے قرآن کی اور میرے پیغمبر کی حدیث کی خدمت میں مصروف رہے ہیں۔ تو آؤ میرے بھائیوں، میرے ساتھ شامل ہوں۔ ہم کسی مسلک کے لیے یا کسی کو برا بلا کہنے کے لیے، کسی کی توہین اور کسی کی بےزتی کرنے کے لیے نہیں، ہم بھائیوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اور جو غیر مسلم ہیں ان تک اسلام پہنچانے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ تو تمام بھائی جو ہے، خواتین پوری دنیا سے میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، میرے ساتھ میسج کریں۔ اگر آنے والے وقت میں کبھی میرا واٹس ایپ نمبر نہ بھی چلے تو اس چینل کے ڈسکرپشن میں میرا نیا نمبر ہوگا، وہاں سے رابطہ کریں۔ ہم نے مل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔